گے، اس کے ٹیڑھے پن سے ہی تم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا میں تم خیرات کرتے ہو، بانٹتے ہو، اس کو 100 روپے، اس کو 200 روپے، اس کو 300 روپے، خیرات میں بڑا ثواب ہے نا دان کرنے والے۔ سنو، حضور فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ ایک حلال لقمہ اپنی بیوی کو کھلانا، سب سے افضل صدقہ۔ عورتوں کی پرورش کو کس نے بتایا؟ یہ دین اسلام ہے۔ میں آپ سے کتنی باتیں کروں، کون سا گوشہ ہے جس کو اسلام نے تشنا چھوڑا ہے؟ عورتوں کے حقوق بتائے۔ آج یہ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر قید کر کے رکھتا ہے۔ یہ دقیانوسی پن ہے، یہ فنڈامنٹل لوگ، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، ان کی شعبدہ بازی میں ہرگز مت آنا، ان کی جادوگری میں ہرگز نہ آنا۔ یہ دنیا وہی ہے جس کو ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار میں کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ آج تمہیں فیشن کے نام پر، عزت کے نام پر کیا کہہ رہی ہے دنیا؟ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکیاں ہاف پہنیں گی تو زیادہ بڑے لیول کی ہوں گی، جتنی ننگی ہوں گی اتنی فیشنیبل ہوں گی، جتنی ننگی ہوں گی اتنی فیشنیبل۔ میں بہت سالوں سے کہتا ہوں، اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، ایک کپڑا تک نہیں پہنتی، کتا اور کتیا اور زیادہ فیشنیبل ہے، کچھ نہیں پہنتے۔ اگر ننگے ہونے کا نام ہی فیشن ہے تو یہ جانور بہت فیشنیبل ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، فیشن کے نام پر جو دنیا تمہیں جانور بنانا چاہ رہی ہے، عقل کا استعمال کرو۔ دین اسلام نے اپنی بہنوں کو اگر غلاف اڑایا ہے تو اس بات کی غمازی کرتا ہے، یہ صرف اور صرف چھپا کر قید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرے عزیزوں، ہمارے دین میں ہم نے دیکھا ہے جو سب سے عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر چادر اڑایا جاتا ہے۔ وہ مزارات پر بھی چادر اس لیے اڑاتے ہیں کہ وہ عظمت والی جگہ ہے، قرآن پر غلاف اس لیے اڑایا جاتا ہے، عظمت والی کتاب ہے، خانہ کعبہ پر غلاف اس لیے ہے کہ وہ عظمت والا کعبہ ہے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے اوپر حجاب اس لیے ہے کہ وہ ہمارے گھروں کی شان ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا وہی ہے، چوروں کے سامنے سونے جواہرات کھلے رکھنے کا حکم دیتی ہے ہمیں، یا ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ پیسے اندر نہیں رکھنا، سونا اندر نہیں رکھنا، جیولری صاحب گھر کے باہر کٹے پر رکھنا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں آرڈر دے رہے ہیں کہ گھر کے سارے سامان باہر رکھنا، اور پھر ہم سے کہتے ہیں چوروں سے بچ کے رہنا، چوروں سے بچ کے رہنا۔ یہ وہی دنیا ہے، عورتوں کو پورا ننگا کر کے باہر لے آئے اور پھر دوسروں سے کہیں نگاہیں بچا کے چلنا، نگاہیں بچا کے چلنا۔ ایک بزرگ سے ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور، عورت کو اس قدر پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ابھی فی الحال گھر میں گوشت کی ضرورت ہے، فلاں بازار میں جاؤ، کسائی کے پاس ایک تھال، ایک سین پوری بڑی، وہ گوشت دے دے گا، لے کر کے آنا، لیکن اس کو چادر مت اڑانا، اسی لے آنا کھلے۔ وہ گیا، گوشت لیا، سین بھر کر، تھال بھر کر، اپنے پیر و مرشید کے گھر آنے تک سارے کوے اور چیل گوشت کھا چکے تھے، اوپر برتن سے سب اٹھا اٹھا کر 1-2 چھیتڑے باقی رہ گئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا یہ کیا لایا؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا چادر مت اڑانا، میں نے چادر نہیں اڑائی تو یہ چھیتڑے ہی بچے۔ اس بزرگ نے فرمایا بیٹا، اگر اپنے گھر کی ماں اور بہنوں پر چادر نہیں اڑائے گا تو آخر میں چھیتڑے ہی بچیں گے، پھر آخر میں اتنا ہی بچے گا، سب درندے نوچ کھائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، عورتوں کو قید میں رہنے کی بات نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اس لیے کہ فطری
بات یہ ہے کہ مرد کا میلان عورت کی طرف آٹومیٹک ہوتا ہے، کھچاؤ ہے، اور جب مرد ہر طرح کے ہوتے ہیں، سارے اہل اللہ نہیں ہوتے، سارے صوفی لوگ نہیں ہوتے، بہت سارے کوفی گھوم رہے ہوتے، تو تم ان کی آنکھوں سے کیسے بچو؟ آج بہت ساری لڑکیاں بھی یہ جو سوشل میڈیا پر ہوں یا نیوز میں ہوں یا فلموں میں ہوں، ان سے اگر کوئی کہہ دیا کہ تھوڑے کپڑے ڈھنگ کے، کہتے ہیں اس کی آنکھیں خراب ہیں، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ بری نظر سے نہیں میری بہنوں، آپ کی عزت کی ہمیں اس لیے فکر ہے، آپ بھی اپنے گھر کی جیولری اور سامان سب گھر کے باہر چھوڑ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر تک وہ محفوظ رہیں گے۔ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنے والے سارے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے، چور اچکے بھی ہوتے ہیں، ایک آدھ نے بھی اچک لیا تو تمہارا سارا سامان چلا جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہوں گے بہت سارے شریف لوگ، لیکن دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اپنی عورتیں اگر حجاب میں ہوتی ہیں تو لوگوں کی نگاہیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، اور تمہارے متعلق ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے میرے عزیزوں۔ آج مجھے اس بات کو فخر سے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اس ملک میں بھی رہ کر کے ہم نے دین اسلام کی عزت ہی دیکھی ہے۔ کیا ہمیں کبھی ذلت محسوس ہوئی؟ اور مسلمانوں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آج کے بعد خوف اور ڈر سے نہیں جینا۔ میں نے دین اسلام کا ایک چھوٹا سا چہرہ تمہارے سامنے رکھا، ورنہ اس کے آفاقی پیغامات اتنے ہیں کہ صبح تک سناتا رہوں گا۔ ہر گوشے پر دین اسلام نے تمہیں سیراب رکھا ہے، سیراب رکھا ہے۔ تم نے کبھی اس دین سے آ کر پوچھا ہو کہ میرے گھر بچہ ہوا کیا کروں؟ اسلام نے تمہیں اس کا بھی جواب دیا۔ شادی کروں کس سے کروں، کیسے کروں؟ دین اسلام نے بتایا۔ تجارت کروں کیا کروں؟ دین اسلام نے تمہیں دیا ہے۔ مرنے سے پہلے بھی اگر دین سے پوچھو کہ میں جاؤں قبر میں تو جانے سے پہلے کیا لے جاؤں، تو دین اسلام وہ بھی تجھے بتایا، وہ بھی تمہیں بتایا ہے۔ وہاں کون سا سکہ چلے گا، وہاں کون سی حکومت چلے گی، وہاں کون سی چیزیں کام آئیں گی۔